وحید الزمان نے لکھا، اوپر اس نے ٹائٹل دیا، کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کی سماعت، کہتے رہا کسی کا یہ گمان کہ نبی یا علی یا اولیاء میں سے کسی کی سماعت عامت الناس سے وسیع تر ہے اور وہ ملک یا زمین کے تمام گوشوں کی سماعت پر مشتمل ہے تو یہ شرک نہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی ولی زمین، ملک یا زمین کے تمام جو گوشے ہیں ان کی سماعت جو ہے اس کی قوت رکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض ملائکہ بلکہ حیوانات کو عوام الناس کی سماعت و بصارت سے وسیع تر طاقت ور ترین سماعت بصارت عطا کر رکھی ہے۔ کہتا ہے کہ نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ تو بہت بڑا ہے، ولیوں کا درجہ تو بہت بڑا ہے، رب ذوالجلال نے بعض ایسے حیوانات ہیں کہ جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے ان حیوانوں کو زیادہ جو سماعت ہے اور بصارت عطا کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ بھی اس نے اس طبقہ کا، اس کمپنی کا، اس ٹیم کا رد کر دیا کہ جو سنیوں کو بلا وجہ مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، اور کس آڑ میں کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کو پکارتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، یہ ولیوں کو پکارتے ہیں۔ تو لہٰذا وحید الزمان نے کہا کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی بھی ولی کو یا کسی بھی نبی کو پکارتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زمین کے ہر گوشے سے سنتے ہیں تو اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہے۔